آج کا مشاعرہ یہاں 31واں مشاعرہ تھا ساکنان قائد کا جو مشاعرہ ہے، یہ اپنے نام کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا مشاعرہ ہوتا ہے کراچی کا. اور یوتھ کے حوالے سے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر بچے بیٹھے رہے اور آخری وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں بہت غور سے. ان کو شعور ہے کہ کون سا شعر اچھا ہے اور کون سا نہیں ہے، کیونکہ وہ داد اسی شعر کو دے رہے ہیں جو اچھے اشعار ہیں. تو یہ کہنے کی بات ہے کہ بچوں کو ادب سے دلچسپی نہیں ہے. ہم ان کی سماعتوں کو ٹرین کریں گے تو وہ سنیں گے اور سن رہے ہیں. اور جیسے کہ کراچی میں نے دیکھا، میں یو کے سے آئی ہوں اور میں نے کراچی میں جتنے بھی فیسٹیولز، کانفرنسز یا مشاعرے اٹینڈ کیے ہیں تو یوتھ کی نئی نسل کی ایک بڑی تعداد کو وہاں آتے ہوئے دیکھا ہے، سنتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہمارے شہر کے لیے بھی یہ ایک خوشی کا باعث ہے کہ ایک پازیٹیوٹی ہے. نئی نسل کو نشے یا کسی الٹے سیدھے کاموں سے روکنے سے بہتر یہ ہے کہ روکنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ انہیں اس قسم کی سرگرمیوں میں مطلب مصروف کر دیا جائے. اور اسی طرح سے یہاں پر روشنیوں کا شہر جگمگاتا رہے اور یہ پروگرامز ہوتے رہیں، کیونکہ ہم باہر سے آتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ کراچی کے حالات بہتر سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جی فیصل بھائی، ماشاءاللہ بڑا اچھا مشاعرہ یہ آپ نے انتظام کیا اور ہماری نوجوان نسل کو، ہماری کراچی کی عوام کو ایک بڑا اچھا ماحول دیا. ادب کے حوالے سے اس مشاعرے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میری تمام ٹیم، چیئرمین حاجی رفیق پردیسی صاحب، صدر فرحان الرحمان صاحب، خالد شمشی صاحب، آرگنائزنگ کمیٹی کے تمام ممبرز اور جنرل سیکرٹری راشد عالم صاحب، سب کا شکریہ، عوام کا شکریہ کہ سب نے ادھر آ کے پرزاری کی. اور آج رات کے تقریباً 3 بجنے کا ٹائم ہونے والا ہے اور ساری عوام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری عوام ادھر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بندہ اٹھ کے جانے کو تیار نہیں ہے. ہم نے کراچی کے شہریوں کو ایک تحفہ دیا ہے جو ایک ساری قوم کے سارے لوگوں کو ایک گلدستہ پیش کیا گیا ہے. یہ گلدستے کی صورت میں ہے، تعصب نہیں ہے، اس میں سب مل جل کے ایک بیٹھے ہوئے، ایک موقع ہے اور ایک سارا پاکستان کے 500 صوبوں سے انٹرنیشنلی، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس، انڈیا، تمام سے آپ کو شاعر آپ کو نظر آئیں گے. 44 شاعر ہیں اس ٹائم پیچھے نظر آ رہے ہیں اور سارے پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے میرے خیالات کے لیے مدعو کیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کراچی میرا وہ شہر ہے جہاں میں پیدا ہوئی ہوں اور 1983 کے بعد میں بڑا مشاعرہ کراچی میں اب میں نے پڑھا ہے اور یہ میرے لکھنے کی گولڈن جوبلی ایئر بھی ہے. 50 سال مجھے ہو گئے لکھتے ہوئے. 1975 میں شروع کیا تھا. میری تنظیم ہے ایک دبستان کینیڈا، وہاں میں عالمی مشاعرے کرواتی ہوں میں. اور بالکل ایسا ہی لگا کہ ایک بہت بڑا اسٹیج آ گیا. ساری دنیا سے جو دوست احباب جن کو ہم فیس بک پہ ملتے تھے، یوٹیوب پہ دیکھتے تھے، سارے یہاں جمع ہو گئے. اور ایک یعنی کہ ادبی میلہ، اتنا خوبصورت ادبی میلہ ہے کہ سب کو سن کر، سب سے مل کر دل بہت خوش ہوا. اور کراچی میں آ کر ہماری اپنی جائے پیدائش کو دیکھ کر برسوں کے بعد بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی. اور امید ہے کہ آئندہ بھی کراچی شہر میں ایسے عالمی مشاعرے منعقد ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ. الحمدللہ. بس وہ یہ ہے کہ نوجوانوں نے، بلکہ میری شاعری تو میں سمجھتا ہوں بوڑھے لوگ انہوں نے بھی وہ اپنے فیس بک یا یوٹیوب اور دوسرے چینلز پہ لگاتے ہیں تو ان کی محبت ہے. تو ظاہری بات ہے سوشل میڈیا بڑا اسٹرانگ میڈیم ہے. تو جہاں تک بات ساکنان شاعر قائد کی ہے مشاعرے کے حوالے سے، تو یہ بہت ہی پرانا اس مشاعرے کی ہسٹری ہے. اس میں جون صاحب، اس میں احمد فراز صاحب اور سارے بہت بڑے بڑے شعراء جو ہیں اس میں شامل ہوتے رہے ہیں اور یہ آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور آپ نے جیسے دیکھا کہ پوری دنیا بھر سے شعراء کرام آئے، پاکستان سے اور انڈیا سے، اور بڑا مزہ آیا عوام میں، کیونکہ جو جوش و خروش ہے اور جو سمجھنے کا شعر جو سمجھتے ہیں. اور ابھی دیکھیں اس ٹائم 3:30 4 بج گئے ہیں تو عوام بیٹھی ہوئی ہے اور پرجوش بیٹھی ہوئی ہے. یعنی جو شعر ان کو اچھا لگتا ہے اس پہ بھرپور داد دیتے ہیں، وہ قرض نہیں رکھتے. یہ کراچی والے یہ جو ہے نا، وہ آپ پورا مزہ لیتے ہیں شعر کا. تو ہمیں بھی مزہ آیا اس مشاعرے میں آ کے. میں نے پڑھتے وقت بھی ذکر کیا تھا اس مشاعرے کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی افادیت ہے. پوری دنیا میں ہم لوگ جاتے ہیں مشاعروں کے حوالے سے، لیکن جو ایک سکون ملتا ہے، ایک اپنائیت ملتی ہے، ایک محبت ملتی ہے، ایک خلوص ہوتا ہے، وہ صرف اسی مشاعرے میں آ کے ہوتا ہے جو شہر قائد کے مشاعرے سے آ رہا ہو. تقریباً 22 سال سے یہ سلسلہ ہوا. مجھے کیفی اعظمی صاحب یہاں لے کے آئے تھے پہلی مرتبہ، اور جب سے یہ سلسلہ اور یہ محبتیں، جو خلوص مجھے پہلے مشاعرے سے حاصل ہوئی. پہلے اسٹیڈیم میں ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا اگر اس کی تاریخ میں، کہ پہلے اسٹیڈیم میں یہ مشاعرہ ہوتا تھا
और उसके अभी 8-10 साल से ये एक्सपो सेंटर में कायम हुआ और उसमें ये मुशायरा हो रहा है। तो जो फ़ज़ा उस ज़माने से कायम थी, मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के जितने मुशायरे होते हैं, इस तरह का मुशायरा जो एक ख़ानदान की हैसियत रखता है, जिसमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बिखरे हुए जो लोग हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से, वो सारे लोग एक अदबी तकरीब यहाँ होती है, अदबी मेला होता है साल में एक बार, जिसमें सारी दुनिया से लोग जहाँ भी पाकिस्तान के लोग बसे हुए हैं, वो लोग जो है उस वक्त निकाल के आते हैं कि मुझे सिर्फ अगर कहीं जाना है तो इसी 22 मार्च के मुशायरे मार्च में आते हैं ना। इधर 2-3 साल से रमज़ान शरीफ की वजह से फरवरी में हो रहा है, अगले साल इंशाल्लाह 22 फरवरी ही रहेगा। तो वो 22 फरवरी की ऐसी तारीख़ है, कौमी डे भी होता है आपका, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिलसिला इतना बड़ा अदबी मेला मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया में, जिसमें इतने मशाहिर लोग पूरी दुनिया से आते हैं, जो अदब के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, हर एतबार से, ये इससे बड़ा मजमा है, इससे बड़ा इज्तिमा मैं समझता हूँ इतना बड़ा अदबी इज्तिमा नहीं होता है। और यहाँ आके हर शायर यहाँ पढ़ना एक सनद हासिल होती है कि हमने पाकिस्तान में जाकर शहर कायद के मुशायरे में हमने अपना कलाम सुनाया और वहाँ पजीराई हुई हमारी, और वहीं के बाद जो है वो फिर दुनिया के कोने कोने में उसको एक सनद मिल जाती है कि अच्छा ये पाकिस्तान पढ़ चुका है, तो इसका मतलब ये इसके कलाम में कुछ खुसूसियत है और ये वहाँ सराहा गया है। और इसके बाद ये सिलसिला मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिन लोगों को BA और MA में, जिन आदमी लोगों को, चाहे वो स्कॉलर्स हों, चाहे वो शायर हों, चाहे अदीब हों, उन लोग जिन को पढ़ के हमने डिग्रियां हासिल की MA और BA की, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने उन सब के साथ मुशायरे पढ़े, उनके साथ स्टेज शेयर किया, चाहे वो फैज़ अहमद फैज़ साहब हों अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद फराज साहब हों, या कोई भी नाम आप ले लीजिए, हबीब जालिब साहब, या क्या नाम है हबीब उसके बाद की जितनी कड़ियाँ हैं मैं समझता हूँ, सिर्फ यहाँ ही नहीं, हिंदुस्तान के मशाहिर जो जितने हैं वहाँ पर बड़े लोग, तरक्की पसंद शायर, अदीब, उन सब के साथ मेरा सिलसिला रहा। और कैफ़ी साहब ने तो खैर मुझे बेटा ही बनाया था, इससे बड़ा मुझे इनाम मिल नहीं सकता। और मैं उसके बाद तो पूरी दुनिया में जो सिलसिला चला तो वो चलता रहता है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में इस तरह के अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। आज का मुशायरा जो साकिनाने शहर कायद के नाम से मौसूम है, इसमें मुल्क के तूल व अर्ज़ से बल्कि बैरून मुल्क से भी बहुत सारे शुअरा और शायरात तशरीफ़ लाए। आवाम की एक बड़ी तादाद मुशायरा सुनने आई और अच्छा शेर सुनने को मिला। मुंतज़मीन ने बहुत बड़ी काविश की, इतने बड़े इंतज़ामात किए, अच्छे इंतज़ामात किए। और आप देखिए कि गवर्नर साहब भी तशरीफ़ लाए और इस तरीके से मुशायरे की एक रौनक को दोबाला किया। मैं लाहौर से आया हूँ, मुझे भी यहाँ पे कलाम सुना के बहुत अच्छा लगा, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। कराची में सामईन का एक वक़ार और एतबार है, हुस्न समाअत है यहाँ के लोगों में। कलाम को ऐसे ही सुनते हैं जैसे सुनने का हक़ होता है। मैं समझता हूँ कि शेख राशिद आलम, फरहानुर रहमान और फिर जो अपने परदेसी साहिब हैं मोहतरम, इन सब ने मिलजुल कर, और मुंतज़मीन और मुशायरा कमेटी सब ने एक ऐसा माहौल दिया कराची के अवाम को, लोगों को, जिससे मुशायरे की तहज़ीब को जिला मिली। और शुअरा जो मुल्क भर के तूल व अर्ज़ से आए हैं वो भी एक मुतमईन और मसरूर लौटेंगे अपने अपने घरों को। मुशायरा किसी भी ज़बान की रिवायत होती है, ज़बान की तरक्की के लिए, ज़बान की तरवीज के लिए, वो कोई भी ज़बान हो। मुशायरा बर्पा होना ये उस ज़बान की खिदमत के ज़ुमरे में आता है। और ये जो साकिनाना शहर कायद का ये जो मुशायरा है, हम ये समझते हैं कि इससे तहज़ीबी रिवायात जुड़ी हुई हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की नौजवान नस्ल नहीं, देखिए पूरी दुनिया में जिद्दतकारी तो है। अब सोशल मीडिया पर भी अदबी काम हो रहा है, लोग सोशल मीडिया के ज़रिए गज़लें भी सुन रहे हैं, और जो शायर हैं
وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا کلام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سوشل میڈیا سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گھوڑے پر سواری کی جاتی ہے, گھوڑے کو کندھے پہ سوار نہیں کرتے. سوشل میڈیا اس دور کی ایک جدید جدت کاری ہے جس کو ادب کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس سے خوف زدہ بالکل نہیں ہیں. اچھا, اب آئیے ادب کی صورتحال پر. ادب کی صورتحال ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے. بہت سارے لوگ اس کو صرف چسکے کے طور پر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے سیکھنے سکھانے کا کام لیتے ہیں. اور یہ دونوں طرح کے لوگ ہمیشہ موجود رہے ہیں, آج بھی موجود ہیں, کل بھی موجود تھے, آئندہ بھی موجود رہیں گے. ہم اقبال کی زبان میں اگر بات کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ساتھ نہیں یہ ہر سال ہوتا ہے اور یہ 31واں مشاعرہ ہے جو تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہر سال ہوتا ہے اور تمام لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. تمام اس میں آپ کو پولیٹیشین بھی ملیں گے, آپ کو بیوروکریٹس بھی ملیں گے, سائنٹسٹ بھی ملیں گے, فنکار بھی ملیں گے, فلم ایکٹرز بھی ملیں گے, ٹی وی ایکٹرز بھی ملیں گے. آپ کو سارے لوگ اس میں مکس ہیں, اس میں کوئی پولیٹکس نہیں ہے, کوئی اس میں نہیں ہے. سب آؤ, محبت سے انجوائے کرو اور اس چیز کو انجوائے کریں. علی بھائی, جیسے کراچی کے حالات ہیں, جو نوجوان طبقہ ہے اس وقت سب سے زیادہ جو ہمارے بچے ہیں جو ہماری یہ ثقافت کو بھولتے جا رہے ہیں, جو یہ شعر و شاعری ہے اس کو بھولتے جا رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم موبائلوں سے نکل کے یہ ایکٹیویٹی میں آئیں, کیونکہ یہ ہمارا جو ہندوستان اور پاکستان کی جو شاعری ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے. پوری دنیا سے آج یہاں پہ جو شاعر آئے ہوئے ہیں ان کی شاعری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, اور یہ جو الفاظ ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی ان کی ادائیگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہمارے یہاں کے اشعار بولے جاتے ہیں. ہمارے جو پرانے شاعر ہیں جن کو ہم بھولتے جا رہے ہیں, ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے, اور اس کو بالکل جو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے ہم اس کو آگے لے کے چلیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو یہ کمیٹی ہے مشاعرے کی, ہماری ان سے گزارش ہے کہ اس چیز کو آگے لے کے جائیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے جو بچے ہیں وہ ان اشعار کو, ان الفاظ کو یاد رکھیں, اور اس جو ہماری نسل ہے وہ ان کو آگے لے کے چلیں. شہر کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے انتظامات ہیں یہاں پر, اور کتنے سکون سے ساری فیملیز آ کے دیکھ رہی ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے ہماری ایک زبان کے لیے, ہمارے کلچر کے لیے, ہمارے شہر کے لیے. جو ہمارے شہر کی ایک روایات تھی, بہت پرانی روایت تھی, اور یہ جو مشاعرہ ہے یہ میرے خیال سے 80s سے ہم دیکھتے تھے, انو بھائی پارک میں ہوا کرتا تھا, اور مگر اب یہ یہاں تک پہنچا ہے, اور انشاءاللہ اس سے آگے جانا چاہیے اسے, اور یہ بہت ہی زبردست میں سمجھتا ہوں یہ ایفرٹ ہے. میں اس میں یہ بتاؤں گی کہ میں یہ پہلی دفعہ نہیں آ رہی ہوں یہاں پر, اور یہ میرا 3rd ٹائم ہے مشاعرے میں جو میں آئی ہوں. اور ایک دفعہ آنے کے بعد بہت خواہش ہوئی کہ دوسری دفعہ جب ہوا تو خود سے معلوم کر کے ویٹ کیا اور آئی. 3rd ٹائم آئی ہوں. یہاں پہ لوگوں کا کراؤڈ ہے اور جس طرح کا شوق لوگوں کا بڑھا ہے, میں اس کو دیکھتی ہوں کہ یہ ہماری جو یوتھ ہے ان کی طرف بھی شوق بڑھتا جا رہا ہے, اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے اسکولوں میں بھی, کالجز میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی, اور ویسے بھی تو بزنس کمیونٹی کر ہی رہی ہے. رجحان اس کی طرف ہونا چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ادب آپ کو نظر آتا ہے جس کا بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں نظر آ رہا آج کل کے بچوں میں, وہ ادب کی طرف بھی لے کے آتا ہے. اور اردو کے تلفظ آپ کو پتہ لگتے ہیں کہ کیا ہے اور وہ اردو کیا ہے ایکچولی. ایک اچھا امیج دینا چاہیے پوری دنیا میں, پورے پاکستان سے باہر کے لوگوں کے لیے بھی, سب لوگوں کے لیے ایک اچھا ایک میسیج ہے کہ سب اکٹھے ہیں. سب سے بڑا بس میسیج میں یہی کہوں گا. اور یہ کراچی بالکل آپ رات کے 3 بجے وہی ہے جو روشنیوں کا شہر ہوتا تھا, اور آج بھی ماشاءاللہ 12 بجے کے بعد بھی آپ دیکھ لیں 3 بجے تک, اور یہ 4 بجے تک چلتا رہے گا. ابھی ہمیں نہیں پتا کتنے بجے اس کو ہم اینڈ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, ابھی نئے شاعر آ گئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. آپ سب لوگوں کا شکریہ, تمام عوام کا شکریہ, تمام کراچی کے شہریوں کا, تمام پاکستان کا, تمام انٹرنیشنلی ہمارے جتنے گیسٹ آئے ہوئے ہیں, جتنے مہمان آئے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے یونائٹڈ نیشن سے آئے ہوئے ہیں. بہت ساری ہماری پرانے اینکرز بھی آئے ہوئے ہیں, اور سب کو اکٹھا کیا ہے, کوشش کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک گلدستے کو پیش کرنے کی.